पखा के देखो, अगर है दावाए नुसरते हक तो तीर सीने पर खा के देखो। अजल भी आ जाए सामने कर, अजल को भी मुस्कुरा के देखो। अजल भी आ जाए सामने कर, अजल को भी मुस्कुरा के देखो। शेर अदा करें कि नसीब होती है कैसे रिफत, नबी के कदमों में जाके देखो। नसीब होती है कैसे रिफत, नबी के कदमों में जाके देखो। बदलता है किस तरह मुकद्दर, अली की चौखट पे आके देखो। बदलता है किस तरह मुकद्दर, अली की चौखट पे आके देखो। और शेर मुलाजा करें कि खुदा का घर ही अली का घर है, खुदा का घर ही अली का घर है, अली का दर ही खुदा का दर है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। खुदा का घर ही अली का घर है, अली का दर ही खुदा का दर है। जिदारे काबा ये कह रही है, खिलाफे काबा उठा के देखो। जिदारे काबा ये कह रही है, खिलाफे काबा उठा के देखो। शेर मुलाजा करें कि वली हक को पुकारने पर उठाओ क्यों बिदअतों के झगड़े। वली हक को पुकारने पर उठाओ क्यों बिदअतों के झगड़े। संभाल लेता है कोई कैसे, ये राह में डगमगा के देखो। संभाल लेता है कोई कैसे, ये राह में डगमगा के देखो। और शेर मुलाजा करें कि है गैर मुमकिन जमी पर रहकर समझ ले कोई अली की मंजिल। है गैर मुमकिन जमी पे रहकर समझ ले कोई अली की मंजिल। अली की मंजिल को देखना है, अर्श आज़म पे जाके देखो। अली की मंजिल को देखना है, अर्श आज़म पे जाके देखो। और शेर मुलाजा करें, उठा के देखो न उठ सकेगा जिसे खुदा ने गिरा दिया हो। उठा के देखो न उठ सकेगा जिसे खुदा ने गिरा दिया हो। जिसे उठाए न गिर सकेगा, यकीन आए गिरा के देखो। जिसे उठाए न गिर सकेगा, यकीन आए गिरा के देखो। और हम आले अहमद के हैं फिदाई, हमें हो दारो रसन का क्या डर। हम आले अहमद के हैं फिदाई, हमें हो दारो रसन का क्या डर। हमारी हिम्मत में डरो छुपा, कभी हमें आजमा के देखो। हमारी हिम्मत में डरो छुपा, कभी हमें आजमा के देखो। और नसीब किस तरह है संवरता, शबाब किस तरह है निखरता। इंसाफ नसीब किस तरह है संवरता, शबाब किस तरह है निकलता। इसे नजर को झुका के देखो, उसे लहू में नहा के देखो। और ये करबला एक किताब गम है, जहाँ मसाइब है तसलसल। ये करबला एक किताब गम है, जहाँ मसाइब का है तसलसल। लहू के धब्बे कहाँ नहीं है, कोई बरक भी उठा के देखो। और गुजरती है क्या दिले हंसी पर, जिगर के होते हैं कैसे टुकड़े। गुजरती है क्या दिले हंसी पर, जिगर के होते हैं कैसे टुकड़े। कभी बवख्ते विदा बच्चों से अपना दामन छुड़ा के देखो। गुजरती है क्या दिले हंसी पर, जिगर के होते हैं कैसे टुकड़े। कभी बवख्ते विदा बच्चों से अपना दामन छुड़ा के देखो। और ये इब्ने ज़हरा का हौसला था कि रंग चेहरे कभी न बदला। ये इब्ने ज़हरा का हौसला था कि रंग चेहरे कभी न बदला। बशर का फट जाएगा कलेजा, किसन की मैयत उतारा देखो। ये इब्ने ज़हरा का हौसला था कि रंग चेहरे कभी न बदला। बशर का फट जाएगा कलेजा, फिसर की मैयत उठा के देखो। और जिहाद राहे खुदा हो कैसे, सुलूक राहे रजा हो कैसे। क्या बे जिहाद राहे खुदा हो कैसे, सुलूक राहे रजा हो कैसे। ये अपने सर को कटा के देखो,
یہ کرن آفتاب کی ہے نہ عکس پنجے کا پڑ رہا ہے، نہ یہ کرن آفتاب کی ہے نہ عکس پنجے کا پڑ رہا ہے، وفا کے نقش و نگار ہیں یہ، ذرا نظر کو جما کے دیکھو، وفا کے نقش و نگار ہیں یہ، ذرا نظر کو جما کے دیکھو، اور نظر جو پانی کے آئینے میں پڑی سکینہ کی بھولی صورت، نظر جو پانی کے آئینے میں پڑی سکینہ کی بھولی صورت، چچا نے چلو سے پانی پھینکا، یہ حوصلے تو وفا کے دیکھو، چچا نے چلو سے پانی پھینکا، یہ حوصلے تو وفا کے دیکھو، اور قسم خدا کی نظر میں ہوگا تمہاری بس روئے پاک غازی، قسم خدا کی نظر میں ہوگا تمہاری بس روئے پاک غازی، کبھی تصور کے آئینے میں وفا کی صورت بنا کے دیکھو، کبھی تصور کے آئینے میں وفا کی صورت بنا کے دیکھو، اور شکستہ دل ہے پدر تمہارا، سہارا دینا ہے تم کو اصغر، شکستہ دل ہے پدر تمہارا، سہارا دینا ہے تم کو اصغر، گلے پر تیرے ستم ہے لیکن پدر کو تم مسکرا کے دیکھو، گلے پر تیرے ستم ہے لیکن پدر کو تم مسکرا کے دیکھو، اور ہماری تربت میں آئے جس دم فرشتے مختار بہر پرسش، کہا یہ ہم نے کہ اپنا دفتر کسی جگہ ہو جائے، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سورہ فرقان کی آیت مبارکہ جس کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، خدا وہ ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کی، اور بشر پیدا کرنے کے بعد پھر آپس میں کے درمیان دو طریقے کی رشتے داریاں قرابتیں ہیں، وجعلہ نسبا وصہرا، پھر اسی پروردگار عالم نے اس انسان کے درمیان ایک قرابت اور رشتے داری نسبی قرار دی، اور ایک رشتے داری جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے دامادی کی رشتے، جس کو ہمارے عراق کے اردو میں کہا جاتا ہے شادی کے ذریعے سے. اور اس موضوع پہ سردار علامہ جوادی نے بہت اچھی بات کہی ہے، اگرچہ انہوں نے جب یہ بات کہی تھی تو مرحوم غلام عسکری صاحب کے حوالے سے کہ یہ شادی کا رشتہ بھی جو ہے وہ بڑا عجیب رشتہ ہے کہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ جتنے رشتے ہیں سب کو ڈبل بنا. شادی سے پہلے اگر ایک بات اب دو ہو جاتا ہے، اگر ایک ماں تھی تو دو ہو جاتی ہیں. جتنے رشتے ہیں وہ شادی سے پہلے ایک ہوتے ہیں اور شادی کے بعد جو ہے وہ دو ہوتے ہیں.
لیکن نسب والے رشتے میں اور شادی والے رشتے میں ایک فرق ہے. نسب والا رشتہ نہ نسب کی بلند فرد کے جانے سے ختم ہوتا ہے، نہ چھوٹی فرد کے جانے سے ختم. یعنی نسب کا رشتہ اگر باپ اور بیٹے کے درمیان پیدا ہوتا ہے تو نہ باپ کے مرنے سے ختم ہوگا اور نہ بیٹے کے مرنے سے ختم ہوگا. لیکن مساعدتی رشتے کی کمزوری ہے، جب آتا ہے تو سب کو دوہرا بناتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ سب کو لے کے. لیکن اس رشتے میں بھی ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو بن جانے کے بعد مساہرت کا رشتہ جو سب کو ساتھ لے تو جاتا ہے، لیکن اس رشتے میں دو رشتہ ایسا ہے کہ وہ جیسے ہی بنتا ہے تو چاہے وہ جس کی وجہ سے رشتہ آیا ہے وہ رہے تب بھی بنا رہے گا، وہ نہ رہے تب بھی بنا. اور اس رشتے کا نام ہے ساس اور خسر. اسی لیے اگر آپ مسائل اور قوانین کو پڑھیں گے تو جیسے ہی ایک مرتبہ لفظ انکحۃ اور قبیلتوں درمیان میں آ گیا کسی بھی لڑکی سے، تو اس لڑکی کی ماں آپ کے لیے محرم ہو جائے گی، چاہے آپ 1 گھنٹے کے بعد لڑکی کو جو ہے طلاق ہی کریں. اس کا مطلب یہ کہ یہ لفظ ماں جو ہے اتنا محترم رشتہ ہے کہ چاہے یہ ولادت کی وجہ سے آ جائے کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے یہ مساہرت کی وجہ سے آ جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اب آپ پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ولادت کے بعد جسے آپ ماں کہیں گے، ماں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہو جائے گی، اس سے آپ رشتہ ازدواج نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے انکحتوں کہنے کے بعد جو عورت ساس بنتی ہے وہ بھی محرم ہو جائے گی، چاہے اس کی بیٹی زوجیت میں رہے یا نہ. اب دوسری طرف یہی شرط ہے وہ باپ کو بھی حاصل. اگر کسی گھر میں جو ہے کوئی بیٹی بیاہ کے آ گئی تو جو بیٹی بیاہ کے آ گئی لیکن اس میں ایک قید لگے گی، سربی بیٹے سے بیاہ کے آئی ہو، جس کو ہم لوگوں کی زبان میں کہا جاتا ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے پیسر خندہ، یعنی بنایا ہوا بیٹا. اس کے لیے جو ہے وہ یہ پابندی ہے. سربی بیٹے کے ذریعے سے اگر کوئی بیٹی وہ انکحتوں اور قبیلتوں پہلے گھر میں آ گئی تو چاہے یہ بیٹی جو ہے وہ آپ کے بیٹے کی زوجہ رہے یا نہ رہے، طلاق کے بعد کسی اور کے یہاں چلے جائے تب بھی یہ جو ہے وہ باپ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اتنا محترم رشتہ پروردگار عالم نے ماں اور باپ کا پیدا کیا. لیکن محترم رشتے کو بنانے کے بعد بھی اب ایک مسئلہ بہرحال اٹھتا ہے، آیا سب سے پہلے ماں باپ کا رشتہ پیدا ہوا جس کو ہم نسب کا رشتہ کہتے ہیں، یا سب سے پہلے جو ہے وہ مساہرت کا رشتہ پیدا ہوا جس کو ہم دامادی اور شادی کا رشتہ کہتے ہیں. اب اگر تاریخ انسانیت کو دیکھا جائے تو ماں باپ کا رشتہ اتنا محترم رشتے ہونے کے بعد بھی اگر انسانیت کے درمیان جو ہے وہ مساہرت اور شادی کا رشتہ نہ ہوتا تو یہ بات مسلم ہے، نہ کوئی باپ کہلاتا نہ مساہرت کے رشتے کی جو خصوصیت اور عظمت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں سے یہ قافلہ ہے بشریت آگے بڑھا، اسی لیے ایک سوال تاریخ میں بار بار آتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم نے پیدا کر دیا وہ مخلوق
کے اجزاء میں نور شامل ہے، نور سے پیدا کیا، یا پھر جس کے اجزاء کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا چاہے جسے پیدا کیا. تو اگر خدا کی پیدا کرتا مخلوق عاقل مخلوق پیدا ہو، اب ایک فرق جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور بتا دے. پروردگار عالم نے جب عاقل مخلوق پیدا کیا تو عاقل مخلوق کو دو حصوں میں پیدا کیا. ایک کو نور سے پیدا کیا، ایک کو جو ہے وہ خاک سے پیدا کیا. دو مخلوق پیدا کیا اور دونوں میں فرق بھی رکھا. فرق جانتے کیا؟ جسے نور سے پیدا کیا اسے عقل کل بنا، اس کے یہاں جو وہ کوئی کمزوری نہیں پائی جائے گی. آپ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ فکر کہیں بہک جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے یہاں جو ہے وہ سوچنے میں کہیں سے غلطی ہو جائے. پروردگار عالم نے اسی لیے جن کو نور سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ہی انہیں معصوم بنا کے ان کی ہر خطا کی گارنٹی دے دیا کہ ساری خطاؤں سے مبرہ. لیکن جب ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو ہمیں اور آپ کو عقل کل نہیں بنا. لیکن یہ بات میں بڑی ہمت سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا کہ نہ سوچے کہ ہمارے بابا آدم جو ہے وہ پیدا ہوئے ان کو عقل کل بنایا یا نہیں بنایا. اگر ان کو بھی لا کے اہل بیت کے مقابل میں نوری مخلوق کے مقابل میں رکھا جائے گا تو ان کی عقل بھی محمد کی عقل کے برابر نہیں ہے. ان کی عقل کو اگر دیکھا جائے تو وہ علی کی عقل کے برابر نہیں ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آدم کی عقل کے اوپر جو وہ ترک اولا کا داغ مل جائے گا، لیکن ان کی عقل کے اوپر ترک اولا کا داغ نہیں ملے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مولائے کائنات پورا قصیدہ ہے، اس قصیدے کا ترجمہ میں پڑھے تھے لوگ کہ مولائے کائنات نے اپنی زندگی میں کبھی بھی گیہوں کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف اس تصور سے کہ یہی گیہوں وہ تھا کہ جو آدم کے ترک اولا کا سبب بنا تھا. آدم کو درخت کے قریب جانے کے لیے منع کیا گیا تھا، علی بن ابی طالب کو درخت کے قریب جانے کے لیے منع نہیں کیا گیا تھا. سلوات پڑھ دیں. وہ پہلی مخلوق جسے آدم و حوا کہا جاتا ہے، انہیں پروردگار عالم نے خاک سے بنانے کے بعد اب اگر ان کی زندگی کو غور سے پڑھا جائے، اسی لیے جب پروردگار عالم نے آدم کو بنایا اور یہ اعلان کر دیا جب ہم اس کو بنا دیں اور اس کے اندر اپنی روح ڈال دیں تو سب کے سب سجدے میں چلے جائیں. وہ واقعہ 10ویں مرتبہ کا سنا ہوا ہے کہ ادھر جس میں آدم میں روح آئی فوراً سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. جب یہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے دیکھیے خدا کو بہرحال یہ حق حاصل ہے کہ جب اسی نے پیدا کیا اور اس نے کہا سب لوگ سجدے میں جاؤ، اور اس نے جو ہے وہ اپنی بصیرت سے یہ دیکھا کہ سارے فرشتے جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے ہیں اور یہ حضرت جو ہے وہ کھڑے ہیں، تو اسے حق حاصل ہے کہ پلٹ کے پوچھے کہ ایسا کیوں. یہ قرآن مجید نے خدا کی اس بات پرش کو بھی نقل کیا تھا، ماں منع کا اللہ تحریر، اس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ کھڑے ہیں، ان کے پاس کا تو کام ہے نہیں. تو فوراً پروردگار عالم نے پہلے یہ بتایا کہ سجدہ کیوں کرنا ہے، اس کے اندر کون سی عظمت پائی جاتی ہے. تو بہت سے جہاں تفاسیر میں وجہ ملی ہے وہی تو قرآن میں وجہ موجود ہے. خلق تو بھی یدیا کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے آرڈر سے پیدا ہونے والا شیطان ہے، ہاتھوں سے پیدا ہونے والا انسان. آپ خلق تو بھی یدیا، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ایک بار خود خدا کہتا ہے آستکبرت ام کنت من العالین،
क्या मुतकब्बिर हो गया था? या तू उन लोगों में से अपने को समझने लगा जिन्हें मैंने आली बुलंद बना के पैदा किया? इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने साफ लफ्जों में कुरान में ऐलान कर दिया कि देखिए जो भी मखलूक परवरदिगार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आदम के सामने झुक जाए। आदम के सामने दो ही नहीं झुकेगा, एक वो नहीं झुकेगा जिस पे झुकने का हुक्म ही नहीं, और एक वो नहीं झुकेगा जो मुतकब्बिर हो। वो नहीं झुकेगा जो मुतकब्बिर हो गया, अजीज हो। उसके बाद जब सिलसिला चला आदम के सामने झुकने का, आदम के सामने झुकने का जो मसला है, तो परवरदिगार आलम ने ये ऐलान कर दिया जिसे हमने आली बनाया है उनको आदम के सामने नहीं झुकना है। और उसके बाद दूसरा मसला ये पेश किया कि जो मुतकब्बिर हो जाएगा वो अपने किब्र और गुरूर की वजह से नहीं झुकेगा। आदम का सजदा खत्म हो गया, लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा आदम के बाद अब सिलसिला शुरू होगा मेरे सजदे का, अब सिलसिला शुरू होगा मेरे सजदे का। लेकिन सजदे आदम में और मेरे सजदे में फर्क यह है कि मेरे सामने मुतकब्बिर तो नहीं झुकेगा, लेकिन मेरे सामने आलीम भी झुकेंगे। मेरे सामने मुतकब्बिर तो नहीं झुकेगा। शायद यही वजह है कि जहां जहां तकब्बुर और गुरूर का इम्कान है वहीं वहीं इनकार सजदा पाया जाता है, और जहां जहां तकब्बुर और गुरूर का इम्कान नहीं है वहां कहीं पे भी इनकार सजदा पाया नहीं जाता है। अब अगर अहले बैत की तारीख पढ़ के हम और आप देखें तो हमें अंदाजा होगा जितना सजदा उन्होंने किया है ना अव्वलीन ने किया है ना आखिरीन ने किया है। तो उसी शिद्दत ही के वक्त से ये बात तय हो गई कि आदम और नस्ल आदम जिसे आदमी कहा जाता है, सारी अजमतों और सारी बुलंदियों के बाद इनका दर्जा अलग है। अलग मखलूक ऐसी है जिसे परवरदिगार आलम ने आली बनाया। अच्छा, एक सवाल, जब अशरफ मखलूकात का आता है, अशरफ मखलूकात का आता है तो सब लोग ये कहते हैं कि ये लफ्ज अशरफ मखलूकात से चाहता मासूमीन के लिए है। उसके बाद हम लोग अशरफ मखलूकात में नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा एक सवाल तारीफ में मिलता है कि एक साहब पहुंचे और उन्होंने सिद्दीक़ दायरा जवाब फातिमा ज़हरा एक सवाल किया कि नबी की बेटी ये बताइए कि अली ज्यादा अफजल थे या खलीफा अव्वल ज्यादा? जनाब फातिमा से सवाल किया गया, आप बताइए कि आपकी निगाह में अली ज्यादा अफजल है या हज़रत अबू बकर? तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा, अगर खिलाफत से पहले की अगर तारीख पढ़ी जाए तो उस तारीख से, क्योंकि तारीख में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाद में बहक गए, यानी जैसे विलायत अली का मसला है वहीं से आगे सब पहुंचे। जैसे तलाब जुबैर, आप तलाब जुबैर की तारीख पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये खास लोगों में से थे मौलाना, लेकिन जैसे ही खिलाफत का मसला है अब बह गए। वैसे ये भी नबी के खास लोगों में से थे, इससे हम और आप इनका नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जो है विलायत अली का मसला आया, अब जो शायद यही वजह है कि हो सकता है रिसालत के मामले में कम बहके मिले, ज्यादा बहके जो मिलेंगे वो सबके सब विलायत के मामले। और अगर परवरदिगार आलम ने किसी को तौफीक विलायत दे दी है तो हर उस बंदे को अपना कारनामा नहीं समझना चाहिए, ये परवरदिगार का एहसान है। बड़े बड़े लोग बग में रसूल में पहलों में बैठने वाले हद यह है कि जहां कोई रसूल के साथ नहीं था जिसे यारे गार कहा जाता है, वहां रसूल के साथ कोई दूसरा नहीं था, यही हजरत है। लेकिन जैसे विलायत का मामला है सबसे पहले यही बैठे, अगर पहले न बैठे होते तो पहले नंबर पे।
تو جب یہ پوچھا گیا صدیقہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ علی افضل ہے یا یہ، تو بیوی نے بڑا حسین جواب دیا، کہا افضل اور مفضول کی بحث یہ نیچے ہیں وہاں ہوتی ہے جہاں ایک میں زیادہ فضیلت پائی جائے ایک میں کم پائی جائے، یعنی کچھ پائی جائے، اور جہاں کچھ ہو ہی نہ وہاں افضل و مفضول کی بحث۔ ویسے اب تقابل کے مسئلے میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آدم کے پاس کچھ نہیں، جیسے کہ اگر کسی نے کہہ دیا آدم کے پاس کچھ نہیں تھا تو کہیں سے نکلے یا نہیں نکلے اسلام سے نکل گئے، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ محمد و آل محمد کے پاس جو کچھ تھا وہ عطیہ پروردگار تھا، یعنی خدا نے انہیں ان کے کمالات کی بنیاد پہ کمال دیا، لیکن آدم کو جو بھی کمال ملا ہے وہ ان کے صدقے میں ملا ہے، آدم کے کمال کے اس بات کو یاد رکھیے گا۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ آدم کے پاس کمال نہیں تھا، اگر کہہ دیا آدم کے پاس کمال نہیں تھا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق جب عیسائی نے آ کے بحث شروع کیا کہ ایسا کیا جائے کہ ہم دونوں آدمی جھگڑا کرنے اور بحث کرنے سے فائدہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ جھگڑے میں دو ہی چیز ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں آپس میں اتفاق ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو جو اتفاقی چیزیں دونوں کے درمیان میں ہیں وہ لے لیا جائے اور جو اختلافی ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو امام نے فرمایا بالکل ویسے ہم اس طریقے کی مصالحت کے لیے تیار ہیں۔ تو کہا کہ اچھا، اب وہ یہ سوچا کہ اب تو میدان ہم نے جیت لیا، لہٰذا اس نے یہ کہا کہ دیکھیے عیسیٰ کو آپ بھی نبی مانتے ہیں تو عیسیٰ کو ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ تو اس وقت امام نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر کوئی آدمی عیسیٰ کی نبوت سے انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں، ویسے ہی 1,24,000 میں کوئی صاحب کسی ایک نبی کہا دیا کہ ہم اور آپ نام اور پتہ اور کہاں پیدا ہوئے، کون صاحب تھے، کیا تھے، کچھ نہیں جانتے، صرف ایک گنتی جانتے ہیں، جن گنتی کا نام ہے 1,24,000۔ اگر کوئی صاحب یہ کہہ دے کہ اللہ نے 1,23,999 پیدا کیا ہے، اس ایک گنتی کے انکار سے جو سلامت ہے، آپ کو یہ ماننا ہے 1,24,000 تو جس کے یہاں اتنی پابندیاں ہوں تو سب ماننا۔ ویسے آدم کا ماننا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اسی لیے آدم کو جیسے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سجدے کے بعد ایک مسئلہ شروع ہوا کہ ادھر پروردگار عالم سے، اب میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ فرشتوں نے جب انہیں دیکھا ہوگا، اگر یہ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا، فرشتوں نے سوال کیا کہ فرشتوں کے بس کا کام نہیں ہے کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے، یہ تو خدا کا کرم ہے۔ جیسے ہم اور آپ میں ایک وقت ہمارے اور آپ کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں یہ طاقت ہی نہیں پائی جاتی کہ ہم خدا سے کچھ مانگیں۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ یہ مانگنے کی صلاحیت تو پیدا ہونے کے بعد جب زبان میں بولنے کی قوت پیدا ہوئی، مولوی صاحب نے، ماں باپ نے پڑھایا اور سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگو، تب پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جس دن شکر میں مانگر میں تھے، کسی نے مانگا کہ اللہ آنکھ دے دے، کسی نے مانگا کہ اللہ زبان دے دے۔ یہ تو اس پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے جب مخلوق بنایا تو اس کی جتنی ضرورتیں تھی خود اپنے کرم کی بنیاد پہ دیتا چلا گیا، کسی کی مانگے ہوئی نہیں ہے۔ ویسے ہی جب فرشتے پیدا ہوئے تو خدا نے فرشتوں سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے دل میں یہ بات جو ہے وہ خدش ہے، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم نے آدم کو کیوں پیدا کیا؟ تم نے کہا تو کہا میں نے آدم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ آدم کی ضرورت کیا ہے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان تو پروردگار عالم نے کر دیا۔
अब जैसे ही जनाब आदम पैदा हो गए, उनको मालूम हो गया मुझे जमीन के लिए पैदा किया, वैसे ही तन्हाई की वजह से जनाब आदम ने खुदा से फरियाद करना शुरू किया कि बादल रहा अपनी इतनी बड़ी कायनात से, आदम की खलकत से पहले ये कायनात पैदा हो चुकी है, बदतुफैल मोहम्मद वाला मोहम्मद, अगर नहीं पैदा हुई थी ये मट्टी कहाँ से आई, अगर नहीं पैदा हुई तो उसमें हवा कहाँ से मिलाई गई, अगर नहीं पैदा हुई तो आग कहाँ से, उसमें गर्मी कहाँ से पहुंचाएगी। इसका मतलब जितना था सब आदम के पैदा होने से पहले पैदा हो चुका था। अब आदम ने देखा कि इतनी बड़ी कायनात, इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, इतनी महफूज जगह जहाँ जन्नत है, जन्नत में मैं अपने लोगों में कहूँ आदम तन्हा ना रह सके, या देसी जबान में कहा जाएगा आदम कुंवारे ना रह सके। तो इस दुनिया में जहाँ सारी मुसीबतें हैं वहाँ कोई साहब कहे हम अकेले रह लेंगे, इस बात का इनकार नहीं पाया जाता। इसलिए जनाब आदम ने फौरन खुदा से फरियाद ये किया कि बारे ये तन्हाई कैसे जिंदगी गुजरेगी। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ठीक है, तुम ये महसूस कर रहे हो कि तन्हाई जो है वो काफी नहीं है, ज्यादा खुदा ने जैसे आदम को पैदा किया था वैसे हवा को पैदा कर दिया, और हवा को पैदा करने के बाद कहा कि उसकुन अंता व ज़ौजुका फिल जन्ना। देखो अकेले तुम परेशान हो, अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी ज़ौजा के साथ जो वो जन्नत में रहो। अब दोनों चीजों को मिलाइए। फरिश्तों से खुदा ने ये कहा, फरिश्तों से खुदा ने ये कहा कि हमने इसे जमीन के लिए पैदा, और जब आदम ने अपनी फरियाद किया कि तन्हाई मारे जा रही है तो हवा को पैदा करके उनको बीवी बना दी। हवा को पैदा किया, उनको बीवी बना दिया। अभी तो हवा बीवी तो बन गई, लेकिन जिस लिए पैदा किया गया है वो काम भी जन्नत में नहीं हो सकता, और जिस लिए बीवी बनाया गया है वो काम भी जन्नत में नहीं हो सकता। ये दोनों मसला साफ है। बीवी बनाया गया, अगर खुदा से सवाल किया जब खुदा है तूने हवा को ज़ौजा क्यों बनाया, तो परवरदिगार आलम ने पुकार के कहा हमने हवा को ज़ौजा इसलिए बनाया कि आदम से आदमी बनाने के लिए एक ज़ौजियत की जरूरत है। वैला हमेशा आदम आदम रहेंगे, कोई आदमी का वजूद ना आएगा, लेकिन हो सकता है, और ना खिलाफत का काम जो है वो जन्नत में हो सकता है। जब आदम की जिम्मेदारी है कि कोई रास्ता तलाश करें कि जन्नत को छोड़ के इस दुनिया में आए, जन्नत को छोड़ के इस दुनिया में आए। वहां खिलाफत के मसले पे फरिश्तों ने कहा, खिलाफत के मसले पे फरिश्तों ने कहा कि हम बड़े इबादत गुजार हैं, हम बड़े इबादत गुजार, लिहाजा हमें खलीफा होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए। परवरदिगार ने फौरन पुकार के कहा कि देखो हमारी खुदाई मानने के लिए तो इबादत गुजार होने की जरूरत है, लेकिन जमीन पे खलीफा बनने के लिए इबादत से काम नहीं चलेगा, जमीन पे खलीफा बनने के लिए इल्म की जरूरत है, जमीन पे खलीफा बनने के लिए इल्म की जरूरत है। अब परवरदिगार आलम ने आदम के इल्म का ऐलान करके फरिश्तों के दरमियान ये साबित कर दिया कि देखिए ये मखलूक जिसे हमने आदम या आदमी की शक्ल में पेश किया है, ये मखलूक अगर फरिश्तों के मुकाबिल में आ जाए तो फरिश्ते सजदा तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैदान इल्म में फरिश्ते इसके आगे नहीं चल सकते। इतनी गुफ्तगू के बाद एक मुख्तसर सा नतीजा और खत्म दुआ कि सरकार अल्लामा जवादी ने कहा कि जब ये बात तय हो गई कि आदम जो है वो इल्म में जाता है और फरिश्ते इबादत में जाता है, ले परवरदिगार आलम ने कहीं ये नहीं कहा जैसे उन्होंने कहा नानो नसब पे हो हमदे को हम तेरी हमद करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं। तो परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि हमने जिस फरिश्ते जिस आदम को पैदा किया है ये आदम तुमसे ज्यादा सजदा कर सकता है, तुमसे ज्यादा इबादत कर सकता है। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे सजदे अपनी जगह पे बरकरार है, तुम्हारी इबादतें अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन मैंने खिलाफत के लिए सज्जे को मेयार नहीं बनाया है, मैंने खिलाफत के लिए इल्म का मेयार बनाया है। अब वहां से सिलसिला आगे बढ़ा, आदम से लेके खातम तक की तारीख जो है वो मैंने पढ़ा ली, कहीं पे भी
اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اس آدم اور اولاد آدم کا مقابلہ فرشتوں سے ہو جائے اور تقابل میں فرشتے کہیں کہ میں زیادہ بہتر ہوں اور آدمی کہے میں زیادہ بہتر ہوں، تو دونوں کی بہتری کا میدان الگ الگ ہوگا. دونوں کی بہتری کا میدان الگ الگ ہوگا. فرشتوں کی بہتری کا میدان عبادت ہوگا، آدمی کی بہتری کا میدان جو ہے وہ علم ہوگا. تو وہ کہے گا کہ ایک میدان کے فاتح ہم ہیں، میں کہوں گا پروردگار عالم نے تو ہمیں اولاد کو جو وہ افضل مخلوق بنایا ہے، لہذا ہمارے درمیان کسی ایک ایسی مخلوق کو ہونا چاہیے کہ جو میدان علم میں آئے تو فرشتوں سے بہتر ہو جائے، میدان عبادت میں آئے تو فرشتوں سے بہتر ہو جائے. اسی لیے خدا نے محمد کو پیدا کیا. محمد کو پیدا کرنے کے بعد نور محمد کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. جب جو ہے عبادت اور علم کا مسئلہ آیا تو آدم ہی سے طے ہو گیا تھا کہ انسان علم میں فرشتوں سے زیادہ ہے، لیکن ابھی تک عبادت میں فرشتے زیادہ ہیں. پروردگار عالم نے ایک دن سردار ملائکہ کو بلایا اور سردار انسانیت محمد کو لیا، کہا فرشتے انہیں لے کے جاؤ. اور جانے کے بعد جیسے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اب یہاں پہ جو ہے وہ مقام علم نہیں ہے، یہ مقام عبادت ہے. سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبریل نے پلٹ گیا، میری عبادت کی حد یہیں تک ہے، اس کے آگے اگر کوئی عبادت کر سکتا ہے تو وہ آدمی کی عبادت ہے، فرشتے کی عبادت نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا، علم میں بھی انسانیت آگے ہے، عبادت میں بھی انسانیت آگے ہے. یہ ایک سلسلہ تھا. ایک سلوات پڑھے محمد. نبی نے آ کے یہ ثابت کر دیا نہ فرشتے علم میں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ فرشتے عبادت میں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب دوسرا سلسلہ آدم کا یہ تھا کہ آدم اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے رشتہ زوجیت قائم کیا، اور رشتہ زوجیت قائم کر کے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ انسانیت آگے بڑھے. اور ادھر نور محمد کو 2 حصوں میں بانٹا. اب قیامت تک یہ بات صرف یہ سند بنتی کہ یہ رشتہ جب بھی بنے گا تو صرف جو ہے وہ نسل بڑھانے کے لیے بڑھے گا. لیکن آج بھی فکر یہی ہے کہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں، تو سب یہی کہیں گے اولاد کے لیے کر رہے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے کہا ایک جز کے ذریعے سے ہم نے اسے فرشتوں سے جو ہے وہ عبادت میں افضل بنایا. نور کے دوسرے جز کے ذریعے سے کسی ذہن میں یہ تصور نہ پیدا ہونے پائے کہ زوجیت کا رشتہ صرف نسل بڑھانے کے لیے ہے. جیسے ہی پہلے دن علی اور زہرا کی شادی ہوئی، اور نبی نے پوچھا کہ بیٹی کو کیسا پایا، تو فوراً پکار کے کہا نعم العون علی طاعت اللہ، عبادت پروردگار میں بہترین مددگار. اب سمجھ میں آیا، محمد کے ذریعے سے فرشتوں سے عبادت انسان کی بہتر ہو گئی، اور علی کے ذریعے سے یہ رشتہ تنہا تولید کا سبب نہیں ہے، یہ عبادت کی بھی بلندی کا سبب بن گیا ہے. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کی بیویاں عبادت کی مدد کریں، اور بالخصوص صبح کے وقت جب شیطان اپنے سارے حربوں کے ساتھ اگر کوئی ایسے زوجہ مل جائے جو صبح کو بیدار کرنے کا کام کرنے لگے، اتنا سبب عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کی بھی مدد ہے. اور کسی کی سمجھ میں اس رشتے کا یہ سبب نہ آتا اگر علی اور فاطمہ کا رشتہ نہ ہو. لیکن اگر اس رشتے کے کمال کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے عورتیں عبادت میں مددگار ہوتی ہیں، تو ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے شریعت عاشور کا نظر ہونا چاہیے.
इसलिए कि करबला ने एक सबक और दिया। देखिए, औरत सबब विलादत हो सकती है, औरत इबादत की मददगार है, लेकिन करबला ने एक नया रुख दिया। क्या जब दीन पे वक्त आ जाए तो औरत से ज्यादा कुर्बानी में मददगार नहीं है। ये अगर आप शब आशूर की तारीफ पढ़ेंगे तो आपको जरूर होगा कि हुसैन इब्न अली ने अपने भाई गलफर से कहा एक शब की मोहलत मांगी, जैसे कि मैं आज की रात अपने खुदा की इबादत करूं। तो अगर शब आशूर आप क़याम हुसैनी में आएंगे तो जहां मर्दों के खैमे में जाएंगे तो मर्दों के खैमे में जहां अल्लाह की याद पाई जाती है, वही जैसे आप औरतों के खैमे में जाएंगे तो अल्लाह की याद के साथ साथ एक मंजर मुझे और दिखाया। वो मंजर क्या है? मैंने मक्तब में देखा कि जब रात की कुछ हिस्सा गुजर गया तो अबुल फजल अब्बास बीवियों के खैमों में जाने लगे कि देखें कि सैलानियों का क्या है। इस दिन इस रात में पढ़ना बहुत आसान काम है, सुनना भी बहुत आसान काम है, लेकिन उस रात के अगर पूरे माहौल को निगाह में रखा जाए तो औरतों का रात भर जो है उन ख़याम में रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। जहाँ 30,000 का लश्कर चारों तरफ से खैमा को घेरे हुए हो, वहां किसी का रुकना तो बहुत लफ्ज जो है मेरे पास नहीं है, कहा जाए बहुत बड़े जिगर पर उसमें रुका जाए। अबुल फजल अब्बास कहते हैं कि रात की तारीखी को मैंने सोचा कि जगह देखा ख़याम में, लेकिन मर्द तो बाहर बैठे हुए इबादत पर इंतजार कर रहे हैं, औरतें क्या कर रही हैं? तो अबुल फजल कहते हैं कि सबसे पहले मैं लैला के सामने में गया देखा। बाद रवायत में है कि जनाब ज़ैनब के खैमे में गया तो क्या कि अली अकबर को असर अपने जानों पर रखे और कह रहे हैं कि बेटा अली अकबर कल यौम कुर्बानी है, हमें अपनी दादी के सामने सुरखरू कर देना कब कुर्बान होगा। जनाब ज़ैनब अपने खाने में मौला मोहम्मद को अपने पास बिठा के इसलिए बहत्तर में कि जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों को मैदान में जाने का सबक पढ़ाया है। जानते क्या? ज़ैनब अपने हाथों से मौला मोहम्मद के बालों में कंघी कर रही थी, फेरती जाती तो कहती थी कि बेटा तुम जानते हो कल यौम कुर्बानी है, तुम्हें अपने मामों पे जान कुर्बान करना है। एक बात याद रखना, जब मक्तब में जाना तो ऐसी तलवार चलाना कि दुश्मन को ये अंदाजा हो जाए कि तुम अली की नमाज से जाने तैयार के कोशिश। ये सब कहते कहते आखिर में यह समझाया, दो बातें कही है बेटा जब मक्तब में जाना तो निगाह जो है वो कसर साथ करो। इसलिए पूरी तारीख करबला पढ़ डालिए, जितने सिपाही इधर से गए हैं कसर साथ के खैमे तक अगर कोई पहुंचा है तो ये माँ की वो वसीयत कह लीजिए या माँ की जो है वो जिम्मेदारियां जो बेटे को दे रही थी। और उसके बाद कहा कि अगर लड़ते लड़ते फरात पे चले जाए तो पानी न पीना, लेकिन जानते हो शहर की बेटी क्या थी। और ये सब कहने के बाद भी जब मौला मोहम्मद को भेजने लगी है तो जनाब अब्बास को बुलाया और बुला के कहा भैया मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, कहीं ऐसा ना हो खौफजदा हो जाए, ज्यादा तुम एक परंदे पे खड़े हो गए तो अभी जो से याद दिलाते रहो और याद रखो अगर फरार की तरफ जाए तो अबुल फजल का बयान है कि हम एक खैमे से निकल के दूसरे खैमे में, कभी उम्मे फरवा के खैमे में गए तो क्या देखा वो जनाब कासिम को ये समझा रही उसका कुर्बान होता है, बहन ज़ैनब के खैमे में गए और मोहम्मद को समझा रही है, बाद में उम्मे लैला के खैमे में गए वो अली अकबर को समझा रही है। करते करते मैं अपनी छोटी बहन उम्मे कुलसूम के खैमे में करने लगा तो क्या देखा ये बहन खैमे में गोशिये में बैठी हुई दारो कतार हो गई। अबुल फजल जैसा वफादार भाई
جس کے بھائی ہونے کے اوپر غیر معصوم ہونے کے اوپر معصوم کو فخر تھا. حضرت اتنا فخر تھا کہ شہادت کے بعد چوتھے امام اور چھٹے امام نے کہا ہے کہ میرا جب روز قیامت جب اپنے مرتبے اپنے درجے کے ساتھ آئے گا تو اولین و آخرین کے شہداء جو ہے وہ فضل پہ افتخار کریں گے. کاش کہ ہمیں یہ درجہ مل جائے. اس کے لیے جناب زینب سے متعلق تو بہت سے واقعات ملتے ہیں، لیکن جناب ابوالفضل کا کردار ام کلثوم سے متعلق یہ ایک کردار ہے جو بہرحال دل کو تڑپا دیتا ہے. ام کلثوم گوشے میں بیٹھے پردے کی طرف جو ہے رخ کر کے زارو قطار ہو رہی تھی. جب مرتبہ ابوالفضل جلدی سے اندر داخل ہو کہا بہن کیا بات ہے، رونے کے سبب کیا ہے؟ جب تو ہمارا جیسا بھائی موجود ہے تو بہن کو کس نے ستایا کہ آنکھوں کے آنسو کے گئے؟ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کہتی ہے کہ بھیا تم سے پہلے سارے خیموں میں بھی ہو گیا ہوں، اور میں نے ہر خیمے میں دیکھا ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے کہ کل حسین پہ قربان کر دینا ہو جانا، لیکن ہائے میری بدقسمتی کہ پروردگار نے مجھے کوئی اولاد نہیں دیا ہے، کل اپنے بھائی پہ میں کسے قربان کروں گا. اتنا سننا تھا کہ ابوالفضل نے بہن کو کلیجے سے لگا دیا اور لگا کے کہا بھیا جو ہے بہن گھبراؤ نہیں، کل اگر بیٹے قربان کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ بھائی تمہاری طرف جہتے جو ہم فکیا اجرکم اللہ. یہ ایک منظر اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب ماں کا مسئلہ آیا اور علی اکبر کو رخصت کیا اور مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ علی اکبر چلے تو گئے، یہ علی اکبر کے جاتے وقت جو مقتل کے مسائل کے گوشے ہیں ان گوشوں میں سے اگر دیکھا جائے تو علی اکبر کی رخصتی کے بعد جہاں تمام لوگ پریشان تھے وہی بالخصوص 3 افراد ہیں جن کے رنگ و علم کی انتہا نہیں. اس میں سب سے پہلے حسین ابو، اس کے بعد جناب زینب اور اس کے بعد جناب ام لیلہ. اس لیے تینوں سے متعلق واقعات ملتے ہیں. جب علی اکبر میں نے سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے سنا ہے کہ حسین ابن علی نے جو سب سے سخت جملہ اگر کہا تھا کہ جناب حر کے لیے کہا تھا، لیکن جب حر ادھر آ گئے تو اپنے جملے کے اوپر جو پہلے کہا تھا اس جملے کے اوپر اتنا بڑا جملہ حسین ابن علی نے کہا کہ کتنا اچھا نام تیری ماں نے رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد تو وہاں بھی آزاد. لیکن ایک جملہ حسین ابن علی نے جو فیصلے ساتھ کے لیے کہا، جانتے ہیں کیا کہا؟ جس وقت علی اکبر کو آپ سنتے رہتے علی اکبر کو جب رخصت کرنے لگے تو ایسا نہیں کہ خیمے میں بیٹھ گئے، علی اکبر جا رہے ہیں آگے آگے پیچھے پیچھے حسین اور کچھ دور آگے بڑھے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے دیکھا کہ سامنے سے خیمے سے فیصلے ساتھ نکلا. جیسے فیصلے ساتھ پہ نگاہ پڑی کہ مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے خدایا گواہ رہنا میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں جس طریقے سے یہ میری نسل کو منقطع کر رہا ہے، خدایا تو اس کی نسل کو. اس جملے کو صرف جملہ نہ سمجھیے گا، ایک باپ کے دل کا درد ہے جو بیٹے کی رخصتی کے وقت ملا. اور دوسرا درد ذرا زینب کی محبت. جب علی اکبر کی رخصتی کا وقت آیا اور علی اکبر رخصت ہو کے آئے اور آنے کے بعد کہا بابا ماں سے اجازت لے کے آیا. جانتے حسین کیا کہا؟ میں نے لیلا سے اجازت لینے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جا کے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے کے آیا. لیکن کیا کہنا اتنی محبت کے بعد بھی جیسے ہی علی اکبر نے زینب سے یہ پوچھا کہ بھابھی اماں اتنا بتا دیجیے آپ کا درجہ زیادہ ہے یا دادی اماں کا، میرا درجہ زیادہ ہے یا بابا کا؟ ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا بیٹا یہ سوال کیسا، کہاں تمہاری دادی اماں اور کہاں تمہارا بابا، کہاں تم اور میں؟ تو کہا اگر ان کا درجہ بہت بلند ہے تو مجھے مقتل میں بھیجنے کی اجازت دے دیجیے، جانے کی اجازت دے دیجیے. اس لیے کہ اگر روز قیامت دادی نے پوچھ لیا زینب تو نے اپنے علی اکبر کو تو بچا لیا اور میرا حسین شہید ہو گیا، زینب نے فوراً کلیجے سے لگا کے کہا میرے لال اکبر جاؤ، اگر تم جیسے ہزاروں اکبر ہوتے تو حسین کو قربان کر دیں. یہ ایک مسئلہ
میں لیلا کے سلسلے میں ملتا ہے اکبر مختل میں چلے تو گئے ادھر اکبر کو بھیجا میں لیلا خیمہ پہ آ گئی لیکن اہل بیت کے گھرانے کا احترام سامنے تھا لہذا خیمے سے باہر تو نہیں آئی فضا کو بلایا اور بلا کے کہا کہ فضا ایک کام کرو کہا کیا کام کروں کہا تم جانتے ہو میرا جوان مقتل میں گیا ہے ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اس کو میرے علاوہ کوئی محسوس نہیں کرتا میرا ایک چھوٹا سا کام کروں گا کیا کام کروں کہا کہ جاؤ حسین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ باپ کا دل ہے جیسے ہی اکبر پہ کوئی مصیبت آئے گی باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگے گا ایک مرتبہ فضا گئی تھوڑی دیر کے بعد دوڑی ہوئی آئی اور آگے کہتی ہے لگتا ہے شہزادے پہ کوئی وقت آ گیا ہے اس لیے کہ حسین بے چین ہے کہا جلدی سے پوچھ کے آؤ کہ کیا بات ہے اب جب فضا نے پوچھا حسین نے کہا کہ ایک بہادر سے مقابلہ ہو گیا ہے جا کے لیلا سے کہو کہ اکبر کے حق میں دعا کرے ایک مرتبہ ماں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دعا کرنا شروع کیا روایت کہتی ہے ماں کی دعا قبول ہوئی اکبر واپس تو آئے لیکن میں زینب کے سامنے ہاتھ کو جوڑ کے کہوں گا میں لیلا سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ابھی تو اکبر زندہ ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اکبر مقصد سے پکاریں گے تو وہ منظر حسین کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ حسین پہنچے کیا دیکھا کہ کڑیئر جوان زمین پہ ایڑیا رگڑ رہا ہے لیکن میں کہوں گا حسین زندگی میں اکبر کے پاس پہنچنا یہ تمہارا کارنامہ تھا جب سینے سے خون کا فوارہ چل رہا تھا اور آپ پکار کے کہہ رہے تھے تو زینب نے دوڑ کے بتایا کہ مارنے والی پہرا حسین نے کہا پہر خیمے میں جاؤ ہر مومن و مومنات کے دلی مقاصد کو جو ہمارے درمیان جو معصومین جو لوگ مفروض ہیں ان کے جو لوگ بیمار ہیں بہت بیمار کربلا انہیں شفا کامل بارہ یہ وبا یہ مصیبت جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس سے تمام مومنین اور مسلمین کو محسوس اگر کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو اسے صحت کامل و عاجل علماء اعلام کو